توصیف میں نازل فرمایا اور آخر میں فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ یہ محبوب آپ کا مرتبہ دن بدن بڑھتا جائے گا۔ ہمارے نبی کو خدا نے سب سے افضل بنایا اور ہم لوگوں کے بیچ رحمت بنا کر بھیج دیا۔ حضرات گرامی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 40 سال کی تو جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا کہ آپ اپنی نبوت کا اعلان کریں، چنانچہ آپ تمام مکہ والوں کو ایک جگہ جمع فرمایا اور لوگوں سے دریافت کیا کہ اے مکہ الحمدللہ، آج یہاں کے لوگوں کی دعوت پر جو ہر سال کی طرح امسال بھی میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جسے ہمارے پروفیٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا برتھ ڈے، آپ کی ولادت مولود کہتے ہیں، ہر سال یہ لوگ مناتے ہیں اور ہر سال کسی نہ کسی شاندار عالم دین کو بلا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، کیریکٹر، مورل بیہیویئر اور آپ نے جو دنیا کو پیغام دیا اس سے متعلق لوگوں کے سامنے بات رکھی جاتی ہے۔ یہ سچ ہے کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے متعلق پنڈت جواہر لال نہرو، جو بھارت کے پہلے پردھان منتری ہیں، جن کی ایک کتاب ہے دا ڈسکوری آف انڈیا، اس کے پارٹ 3 میں انہوں نے لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دا فاؤنڈر آف پیس۔ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امن و شانتی کے بانی ہیں، اگر وہ نہ ہوتے تو پوری دنیا میں امن و شانتی نہیں ہوتی۔ دنیا کی جتنی کتابیں ہیں، کسی بھی مذہب کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں گے تو ہر مذہب کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آئے تو پوری دنیا کی جہالت دور ہوئی، انسانوں کے اندر انسانیت پیدا ہوئی، لوگوں کو جینے کا طریقہ معلوم ہوا، نہیں تو ایک دوسرے کے دشمن، حتیٰ یہاں تک کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں ڈال دیتا تھا۔ حضور کے آنے سے پہلے اسی بھارت میں ایک بادشاہ تھا جو سندھ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ سندھ میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام راجہ داہر تھا۔ اس کی حکومت میں چھوٹی بچیاں پیدا ہوتی اور زمین میں درگور کر دی جاتی تھیں، مگر جب انہوں نے اسلام کے بارے میں سنا اور پروفیٹ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبلغ جس کا نام محمد ابن قاسم تھا، ہندوستان کی سرزمین پر پہلی مرتبہ وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ اس بچی کو آپ بلا وجہ کیوں زمین میں ڈال رہے ہیں؟ تو کہا ہمارے یہاں پرمپرا ہے، ہم بچیوں
وہ زمین میں ڈال دیتے ہیں, مار دیتے ہیں, ہم اسے زندہ نہیں رکھتے. انہوں نے کہا کہ اگر تم اس بچی کو مار رہے ہو تو پہلے مجھے آگ میں ڈالو. وہ خود آگ میں چلے گئے, آگ نے اس کا کچھ بال بیکا نہیں کیا. اس طرح سے پھر راجہ داہر نے دیکھا اور ان کے دل میں آ گیا, انہوں نے پھر بچیوں کا قتل ختم کر دیا. سمجھ میں یہ آیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پوری دنیا میں امن و شانتی پیدا ہوئی, انسانیت پیدا ہوئی. ہم یہی سبق دینے کے لیے یہاں بھی آئے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر بھی امن و شانتی پیدا ہو, ہمارے محلے کے اندر بھی امن و شانتی پیدا ہو, انسانیت کو پہچانیں, کوئی کسی کا دشمن نہ ہو. اور اس بھارت کے اندر جو دوسری قومیں یعنی انگریز وغیرہ نے ہم ہندو مسلمان کے خلاف جو چاپلوسی کر کر کے ہمیں الگ کرنے کی کوشش کیا, ہم یہ سبق سناتے ہیں کہ ہم دونوں کل بھی ایک تھے, آج بھی ایک ہیں اور قیامت. سال بھی جشن عید میلاد النبی منایا جا رہا ہے, اور یہ بالکل ہمارے بچپن سے بھی, میں یوں کہنا چاہوں گا پچھلے 100 سالوں سے بھی یہ عید کی طرح منایا جاتا ہے. اور سب لوگ گاؤں کے مل کر محبت سے ایک جلسے کا انتظام کرتے ہیں, جس میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے نعت, تقریر, حمد و ثنا پیش کرتے ہیں. اور برسوں سے یہ سلسلہ ہمارے گاؤں میں چلا آ رہا ہے. جو زمانہ دراز سے یہاں پر جشن عید میلاد النبی ہمارے بزرگوں نے مناتے تھے. ہر سال کی طرح جیسا وہ لوگ جو ہمارے جو بزرگ تھے, جو ہمارے جو بڑے حضرات تھے, جیسا مناتے تھے, اسی طریقے سے آج بھی ان کی پیڑھی در پیڑھی یہ سلسلہ یہاں ہمارے گاؤں اڈگار کلڑی میں چلا آ رہا ہے. ماشاءاللہ آج کل کے نوجوان بھی بڑے جوش اور خروش سے اس کار خیر میں, اس میلاد النبی میں حصہ لیتے ہیں. بڑی خوشی ہوتی ہے ہم تمام لوگوں کو, اور ہم بھی اس میں زمانہ دراز سے حصے دار ہیں. تو بہت اچھا ہے, اچھا لگتا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے. مولانا ہر سال مولانا کوئی نہ کوئی بڑے مولانا کو بلایا جاتا ہے, اور ہر سال یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی بیان کی جاتی ہے, جس سے لوگوں میں محبت, آپس میں اتفاق اور محبت, امن و امان کی باتیں یہاں پر ہوتی ہیں. اس سال بھی اسی طریقے سے ہمارے گاؤں میں وہی جوش و خروش سے یہ جشن عید میلاد النبی منایا جاتا ہے.